الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. معزز المكرم حاضرین سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا درس تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ میں شروع ہوا. اس میں سے ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے مقامی رہائش گاہ پر نہیں بلکہ ہمارے عزیز محترم دوست ہیں جو یہاں ڈاکٹر بھی ہیں. کافی دنوں سے ان کی خواہش تھی کہ ان کے پاس آئیں اور ملاقات کریں. تو تقریباً 2 سال کے بعد آج مشہور سائنسدان نیوٹن کے شہر گرانتھم سے براہ راست نشریات اور آپ کے درمیان حاضر ہیں. وہی شہر کے جہاں پر نیوٹن کے سر پر سیب گرا تھا اور وہاں سے طلباء کی زبان میں کہیں تو سر کا درد شروع ہوا تھا، یعنی کہ ایکویشنز آف گریوٹی اور پھر یہ ساری چیزیں داستان سائنس کے اندر جاری ہوئی. الغرض کہ آج ہم یہیں سے اپنے دروس اور بعلوی طریقت کے حوالے سے جو ہماری نشستیں جاری ہیں اس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں انشاءاللہ. الحمدللہ ہم نے کافی بات ان حوالوں سے کر لی تھی اور بعلوی طریقت کا ایک خاصا اچھا لیکن اجمالی تعارف ہم نے پہلے پیش کر دیا. آج ہم اپنی کتاب کے حوالے سے چند باتیں گوشہ گزار کرتے ہوئے ابتدائیہ کے ساتھ آگے کی کے تسلسل کو جاری رکھتے ہیں. سیدنا حبیب محسن الطاس کی کتاب، جس کا ہم درس ہمارے آج کی زیر گفتگو ہے، زیر بحث ہے، اور ہماری کتاب کے حوالے سے بھی جو ہم نے کہا کہ اس کا اکثر حصہ آپ ہی کی کتب کے حوالے سے رہے گا، لیکن ہاں اس کے اندر پھر ہماری اپنی چند اضافے اپنی صحبت و تعلیم اجداد کے حوالوں سے جاری رکھیں گے انشاءاللہ. الغرض کہ سیدنا حبیب محسن الطاس فرماتے ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وبه نستعین علی امور الدنیا والدین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، والصلاة والسلام التمان الاکملان علی سیدنا محمد سید ولد عدنان وعلى آلہ واصحابہ ذوی الغفران، اما بعد. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے.
ہم اپنے دینی اور دنیاوی معاملات کے لیے اس سے مدد چاہتے ہیں. انجام خدا سے ڈرنے والوں کے لیے ہے، اور ظالموں کے ساتھ دشمنی اللہ تعالیٰ کی رہے گی اور کی جائے گی. سب سے مکمل اور کامل درود و سلام ہمارے سردار، ہمارے آقا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اولاد عدنان حضرت سیدنا عدنان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام ہے، پردادا حضور کے سلسلے نسب میں حضور کے دادا ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اولاد عدنان کے سردار ہیں، یعنی جمیع بنی ہاشم کے سردار. پھر امت کے سردار تو ہیں ہی، لیکن بتخصیص آل قریش کا جو اصل منبع سرچشمہ حضرت سیدنا عدنان ہے، ان کی طرف اس کو خطبے اور عربی کے جملوں کے وزن کے اعتبار سے استعمال کیا جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر فرمایا بھی تھا، انا سید ولد عدنان، سید ولد آدم یہ ایک اور روایت ہے، سید ولد عدنان یہ اور روایت ہے. اور سب سے کامل اور مکمل درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی آل اور آپ کے اصحاب پر جو معرفت کے حامل تھے. بس کہ حمد و درود اور سلام کے بعد فإن معرفة طریقة الأسلاف من اللوازم المعتمدة والعدول إلى غيرها من السبل المتفرقة تهور وخسران. فلهذا أحببت هنا تحلية كتاب سبيل المهتدين في ذكر أدعية أصحاب اليمين بكتابه المسمى العلم النبراس. فرماتے ہیں کہ اسلاف کے طریقے پر چلنا ضروری ہے، اس سے ہٹنا اور دوسرے راستوں پر چلنا انتہائی نقصان اور تنہائی کا سبب بن جاتا ہے، اور تباہی کا بھی سبب بن جاتا ہے، کیونکہ اسلاف کا طریقہ ہی طریقہ حق ہے. اور خاص طور پہ طریقۃ بعلویہ میں اسلاف کے طریقے کی ہی اہمیت ہے. ان کے علاوہ بعلوی سلسلے تعلیم کے علاوہ اگر کوئی دوسرا راستہ اختیار کیا جائے تو وہ راستہ سوائے تباہی کے کہیں اور نہیں لے جاتا. چنانچہ ہماری خواہش یہ تھی کہ ہماری کتاب کو اس انداز سے مرتب کریں کہ لوگوں کو اسلاف کے راستے اور بزرگان دین اور شرفائے سادات کے طریقے سے آگاہ کیا جا سکے، خاص طور پر ہمارے محبوب ترین بعلوی سادات کا طریقہ اور ان کی طریقت سے روشناس کرایا جائے. یہ ابتدائیہ اس کتاب کے تعارف کے طور پر کام کرتا ہے، جو اور یہ ابتدائیہ جو ہے وہ صحیح طور پر ایک مغز ہوتا ہے اپنے نیت کو سمجھانے کا، اور ایک کتاب یا کسی دروس کے سلسلے کو متعارف کروانے کا کہ یہ اس کے مقاصد کیا ہیں. تو لہذا یہ سب سے صحیح ترین کام ہے، اس کے کرنے کے لیے کامیابی اللہ کی طرف سے ہے. تو لہذا ہم شروع کریں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قال سبحانہ وتعالی انک لتہدی الى صراط مستقیم صراط اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض الا الى اللہ تصیر الامور.
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا اور بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت عطا فرماتے ہیں. اب لوگ قرآن کی دوسری آیات کا ترجمہ استعمال کر کے حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ کی طرف چھوڑتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارا سلسلہ گفتگو حضرت سیدنا ابو طالب رضی اللہ عنہ کے بارے میں نہیں ہے، تو ہم اس بارے میں زیادہ بات نہیں کریں گے. لیکن لوگ وہ بتاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یہ بتاتے ہیں کہ ہدایت آپ نہیں دے سکتے لعیاذ باللہ، جبکہ قرآن ہی کی آیت کریمہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انک لتہدی من کہ فرمایا بے شک آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرماتے ہیں، اور یہ صراط مستقیم اسی اللہ کا راستہ ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چیز کا مالک ہے. جان لو کہ سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں. تو یہ ہدایتیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی ہدایتیں عطا فرماتا ہے. اب یہ اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ کیا ہے؟ یہ خطاب اللہ کے رسول کی طرف ہے. انک لتہدی، انک آپ ہی ہدایت فرماتے، آپ ہی صراط مستقیم پر لے جاتے ہیں. پھر صراط مستقیم یہ آپ کی خواہش کا راستہ نہیں ہے، پھر جو راستے پر آپ لے جاتے ہیں وہی راستہ اللہ کا راستہ ہے، اللہ نے فرمایا. تو لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں زبان دراز کرتے ہیں اور کچھ بھی بات کہیں بھی جوڑ دیتے ہیں. وہ تو چاہیں تو بے جانوں کو کلمہ پڑھا دیں، وہ چاہیں اگر ہدایت دینے کی بات ہو تو یہود و نصارہ کے پاس میں پہنچ جائیں، ان کے دل اللہ کی ہدایت سے معمور ہو جاتے ہیں، منور ہو جاتے ہیں. وہ چلے جائیں پتھروں میں بھی جان پڑ جاتی ہے اور وہ بھی بات کرنے لگ جاتے ہیں. چند کنکریاں مشت مبارک میں اٹھا لے تو ان کے اندر بھی گویائی آ جاتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے یہ سب عنایتیں فرمائی تو ہدایت دینا نہیں دینا یہ حضور کا اختیار نہیں ہو سکتا. بے شک ہدایت اصلی اللہ کی طرف سے، حقیقی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے اپنی چیزوں پر قدرت دی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، طاقت دی ہے حضور کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت اللہ کی عطا سے ہے، ان کی ذاتی نہیں ہے. تو جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت دیں وہی اللہ چاہتا ہے کہ ان کو ہدایت ہو، تو ہدایت ہوتی ہے. الغرض کہ یہ خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے جو اللہ کے نور سے رہنمائی کرتے ہیں. وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا منبع بنایا کہ ان سے ہدایتیں پھوٹیں، ان سے ہدایت کے نور پھوٹیں اور لوگوں کی ہدایت نصیب ہو. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، ان لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے جن کا ہدایت یافتہ ہونا مقدر ہے. اور اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے دوسرے فرمان میں دوسرے مقام پر اشارہ فرمایا اور اس کے بارے میں وضاحت پیش فرمائی. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مزید اس کو الیبریٹ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر وزن ڈالتے ہوئے یہ بات کہی کہ اور یہ شریعت کا جو راستہ ہے، یہ جو شریعت کا راستہ ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، یہ کس کا راستہ ہے؟ ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه، کہ یہ راستہ صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، کہ
یہ شریعت کا راستہ، یہ میری ہدایت کا راستہ، یہی سیدھا راستہ ہے. شریعت قائم ہی ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ایک نبی کے عمل سے شریعت قائم ہوتی ہے. شریعت کا نفاذ اس نبی کے کلام سے ہوتا ہے، اس نبی کے فرمان سے ہوتا ہے، اس نبی کے عمل سے ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بھی قوم میں، لیکن ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شریعت کا راستہ بن کر آئے، ان کے عمل نے اس کو نافذ کیا. تو لہذا یہ ان صراطی مستقیما، ان هذا صراطی مستقیما، کہ یہی شریعت میرا سیدھا راستہ ہے، یہی راستہ میرا سیدھا راستہ ہے. سو تم اس کی پیروی کرو، فاتبعوہ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلو، پھر وہ راستے تمہیں اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گے. لا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیلہ وهو المشروح فی الکتاب. اور اللہ تعالیٰ کی کتاب میں جو راستہ طے پایا ہے وہ راستہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے. تو کل طریقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا راستہ، یعنی اس میں بعلوی سادات اور بعلوی طریقت کی جو بار بار اس کی اہمیت کے بارے میں آپ نے بتایا کہ اس میں غیر سادات اور غیر نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل نہیں ہے. اسی لیے اس کو یمنی حضرمی سادات کے پاس میں اہمیت ہے اور اس کو انہوں نے اختیار کیا، ہمارے آباء و اجداد نے، اسلاف نے اختیار کیا. قرآن بیان کرتا ہے کہ یہ وہ ہے جس میں نہ اس سے پہلے نہ اس کے پیچھے کسی قسم کا جھوٹ ہے. یہ راستہ وہ راستہ ہے، یہ وحی ہے حکمت والے اور قابل تعریف کی طرف سے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے دوران پیش آنے والے جو پاکیزہ گفتار و اعمال سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو کچھ دین حاصل ہوا وہ حق ہے، اس کے اندر کوئی جھوٹ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال اور اصحاب میں سے نامور افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کیا اور یہ سلسلہ جاری رہا. ان نفوس طیبہ اور نیکوکار جانشینوں کے ذریعے یہ سلسلہ آگے بڑھا جنہوں نے کمال کے ساتھ اس سلسلے میں اس طریقے کی پیروی کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا. ان نیکوکاروں کے بارے میں سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، کہ جن کے چہروں کو دیکھا جائے تو آثار سجدہ یعنی کہ آثار بندگی ان کے پیشانیوں سے ظاہر ہوتی ہے. نور بندگی یعنی کہ ان کی پیشانیوں سے ظاہر ہوتا ہے. وہ سجدوں کے نشان کی بات نہیں ہو رہی. سیماہم فی وجوہہم سے مطلب سجدوں میں جا کر پیشانیوں کو گھسنا نہیں ہے، بلکہ یہ نور بندگی ہے جو نیکوکار اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب میں پیدا ہونے والے پاکیزہ جانشینوں کے ذریعے سے جو دین چلا. حضرت سیدنا علی، حسن و حسین، پھر سیدہ فاطمۃ الزہرا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بضعہ ہے، بضعۃ منی، پھر ان کے ذریعے سے آگے چلتے ہوئے سادات حسن و حسین کے اندر اس نسب پاک کے اندر پاک اور طاہر جانشین کہ جنہوں نے اپنے انفاس کو قربان کیا، اپنے نفس کو قربان کیا اور اپنے نفس کی پاکیزگی کے اوپر کام کیا. جیسا کہ ہم نے پچھلے درس میں گفتگو کی کہ یہ انہی کے اندر وراثت پہنچتی ہے. یہ علم، آبائی علم، اجداد کا علم، اسلاف کا علم، یہ انہی دلوں کے اندر جاتا ہے کہ جن کے دل پاک و صاف ہوں، جن کے دلوں میں پاکیزگی نہیں ہے، جن کے دل ناپاک ہیں، کدورت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے اور دنیا طلبی ہے، دنیا کا حرص ہے، چاہت ہے.
جب تک دنیا 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 آپ کے دل میں رہتی ہے وہاں پہ علم نہیں پہنچتا. تو اسی لیے ہمارے آبا و اجداد بعلوی سادات یہ اس بات پر کام کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو اس بات پر زور دیتے تھے کہ اپنے انفاس کو پاک رکھیں، اپنے باطن کو پاک رکھیں، ہر برائی سے تزکیہ تو تصفیہ کے اوپر کام کریں. لہذا یہ عمل تھا. لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ علم انہی جانشینوں کے ذریعے سے آگے چلا، اور ان کی طریقت، ان کا طریقہ، ان کی پیروی ان صحیح افراد کے ساتھ جو ہے ان پاکیزہ افراد کے ذریعے سے، نفوس کے ذریعے سے آگے بڑھی. اسی بات کو حضرت سیدنا ابو طالب المکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قوت القلوب میں، اور ابو القاسم القشیری رضی اللہ عنہ نے اپنے رسالہ القشیریہ میں اور ان کے راستوں میں ذکر کیا. اور اس طرح سے ان کے راستے پر چلنے والے دوسرے لوگوں نے اس بات کو اپنی کتب میں ذکر کیا ہے کہ یہ علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر پاکیزہ نفوس کو تلاش کرتا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صلب مطہر کے اندر پیدا ہونے والے پاک و طیب اور صالح جانشینوں کے اندر یہ طریقت پہنچتی رہی. آبائی راز اور اسرار، علم باطن ان کے اندر منتقل ہوتا رہا. غیر الغرض کے کیا ہوا کہ اس کے بعد اس طریقت بعلویہ کی درجہ بندی، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو طریقہ چلا اس طریقت کی درجہ بندی، ترقی اور تدوین اور منظم طریقے سے اسلامی ثبوت کے ساتھ تدریج، اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی تدریج حضرت سیدنا امام محمد بن محمد الغزالی رضی اللہ عنہ نے فرمائی، اور اس کو بہترین انداز کے ساتھ، بہترین منظم طریقوں کے ساتھ، بہترین اہتمام کے ساتھ اس کی درجہ بندی کی، اور اس طریقت کو باب در باب، فصل در فصل بانٹتے ہوئے اس کو کھل کر صحیح فہم کے لیے، لوگوں کے لیے اس کو بڑے عیاں بیاں طریقے سے، واضح طریقے کے ساتھ پیش کیا. الغرض کہ یہ حضرمی سادات کا راستہ ہے، بعلوی سادات کا راستہ ہے، جو امام حسین رضی اللہ عنہ کے نسب پاک سے ہیں. بعلوی سادات، حضرمی سادات، ان کا سارا نسب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی صلب مطہر تک پہنچتا ہے. علم آبا و اجداد سے لے کر ایک نسل سے دوسری نسل تک یہ علم پہنچتا رہا، اور انہوں نے اسے کامیابی اور انتہائی خوبصورتی سے ایک کے بعد دیگر، ایک کے بعد دوسرے تک اپنے نسب کے اندر جس طرح انہیں ان کے آبا و اجداد سے ملتا رہا، انہوں نے اپنی نسل کے اندر منتقل کیا. سیدنا امام حسن علیہ السلام، امام زین العابدین، پھر امام حسین سے پہلے سیدنا علی المرتضیٰ، وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے اندر جو حضور کا علم اور میراث موجود تھی، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسرار موجود تھے، وہ ان شہزادوں میں منتقل ہوئے. حسن و حسین علیہم السلام کے اندر منتقل ہوئے. پھر وہاں سے امام زین العابدین، امام محمد الباقر، پھر امام جعفر الصادق سے وراثت میں یہ علم بعلوی سادات کے پاس میں منتقل ہوتا ہوا چلا آیا، اور یہ سلسلہ وراثت آج تک معروف اجداد سے منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. آج تک اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور یہ سلسلہ بقول امام الحداد کے صبح قیامت تک جاری رہے گا. صبح قیامت تک اس سلسلے کے اندر پاکیزہ نفوس کو پیدا ہونا ہے. انہی آبا و اجداد کی نسلوں کے اندر وہ نفوس آئیں گے کہ جو پاک باز ہوں گے، جن کا باطن پاک اور تیار ہوگا، اور وہ علم وراثت آبا و اجداد ان کے سینوں میں پہنچے گی، اور وہ پھر ان کی نسلوں میں آگے
آگے بڑھتی رہے گی. یہ سیدنا امام الحداد رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ اس طرح من اکابر السلف هكذا الى الان، آج تک. وبهذا يعلم ان طريق السادة بني علوي ليس الا الكتاب والسنة وهم درجات عند الله والله يسير بما يعملون. کہ اس طرح اس سلسلے کا علم آگے بڑھتا رہا. لہذا اس تعلیم کا سب سے پہلا باب ہی یہ ہے کہ بعلوی طریقت یہ راستہ ہے قرآن و سنت کا. بعلوی طریقت ہی قرآن سنت ہے. یعنی اس سے مطلب اس کا جو کچھ عمل ہے، اس کی جو کچھ تعلیم ہے، الحمدللہ، اس کی جو کچھ تعلیم ہے جو قرآن و سنت کے اندر آیا بیاں ہے. قرآن و سنت کے اندر جو چیز دیکھو وہ بعلوی طریقت کے اندر عملی اور علمی نمونے میں دیکھو تو یہ ایک دوسرے کا عکس ہے اور کچھ نہیں. تو لہذا معلوم ہو جائے کہ بعلوی سادات کا طریقہ قرآن و سنت کے سوا کسی چیز پر قائم نہیں ہے. قرآن و سنت کے علاوہ کوئی دوسری چیز نہیں ہے. جیسا کہ ہم نے آپ کو پچھلے دروس میں بتایا تھا کہ بعلوی سیدنا امام محمد بن علی بعلوی فقیہ مقدم رضی اللہ عنہ کے پاس جب ابو مدین غوث المغربی کا خرقہ خلافت پہنچا تو اس وقت کے اکابرین ششدر تھے اور حیران تھے اور سوچ میں فکر میں پڑے ہوئے تھے کہ اب جب کہ اس کے پاس خلافت پہنچی ہے کہیں فقیہ المقدم یہ نہ کریں کہ اس کو متصوف بنا دیتے ہیں، تصوف کے اندر منہمک بنا دیتے ہیں کہ زیادہ اذکار، زیادہ بہت سارے مجاہدات اور ریاضتیں جو اہل تصوف کا حصہ ہے ان کی تعلیم کا، کہیں یہ ڈال دیتے ہیں یا بہت سارے فلسفی باتیں ڈال دیتے ہیں، کہیں وہ چیز تو نہیں آ جائے گی. اس سلسلے میں فکر مند ہوئے تھے. لیکن سیدنا فقیہ المقدم نے فرمایا تھا کہ میں ہر خلافت و اجازت کے باوجود اپنے آبا و اسلاف کی تعلیم کے اوپر میں زیادہ متوجہ ہوں، اور جو تعلیم اور جو علم باپ دادا کے ذریعے سے ہم مجھ تک پہنچا ہے میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا. تو لہذا انہوں نے کیا کیا کہ اس سلسلے کو قائم کیا، اور اس سلسلے کے اندر عین وہی تعلیم کہ جو اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اندر ہے وہی چیز قائم ہے. اس کی طریقت کے اندر وہی چیز قائم ہے. ذکر و اذکار سے لے کر عملیات تک جو عمل بھی کرتا ہے، ایک مرید، ایک صادق، ایک اولاد میں سے کوئی شہزادہ ان کا جو کچھ بھی عمل کرتا ہے اس کے عمل میں، اس کی سیرت کے اندر وہ نمونے مل جاتے ہیں. جس کے اندر وہ بات نہ ملے وہ قابل پیروی نہیں رہتا، لیکن احترام اس کا پھر بھی کیا جائے گا. یا اگر کوئی صحیح علم رکھنے والا اگر کوئی ہو تو وہ کوئی صحیح اور صحیح علم رکھنے والا درجے میں یا عمر میں بڑا شخص کوئی ایسا ہو تو وہ درجے میں بڑا شخص یا عمر میں بڑا شخص وہ ان کے ساتھ میں ان کی مدد کرے گا. وہ عمر میں بڑا شخص ایسے سادات کے جو قرآن و سنت سے ہٹے ہوئے نظر آئیں یا ان کا عمل دیکھو تو قرآن و سنت کے ساتھ نظر نہ آئے تو ان کو بڑے اچھے اور نرمی والے انداز کے ساتھ میں سمجھانے والے ملیں گے. لہذا اگر صحیح ترین مکمل اعتبار سے بات کی جائے تو بعلوی سادات قرآن و سنت کے سوا کسی چیز پر ان کی تعلیم قائم نہیں ہے، نہ ان کا عمل کسی اور تعلیم پر قائم ہے. اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مختلف درجات پر ہیں. یہ سادات اللہ تعالیٰ کے پاس مختلف درجات پر ہیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو سیدنا حبیب
محسن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ تم کر رہے ہو ان کے ساتھ تو یاد رکھو کہ اللہ اسے دیکھ رہا. ان کے ساتھ کیا معاملہ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا. سادات کے ساتھ میں کیا عمل پیش آ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے. تم ان کے ساتھ نرمی کے ساتھ میں پیش آ رہے ہو یا ان کے ساتھ میں تم بدزبانی کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا. سیدنا شیخ الاسلام امام عبداللہ بن احمد باسودان رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب الفتوحات العرشیہ میں فرماتے ہیں کہ ہمارے بعلوی مشائخ بنیادی طور پر علم حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے پھر روحانی تجربہ حاصل کرنے کے ذریعے علم عملی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. روحانی ذوق کے ذریعے سے عملی علم، عملی شریعت اور طریقت کے عملی نمونوں کی طرف کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو راستہ لے جائے، جو راستہ ان کے آباء و اجداد کے ذریعے سے ہوتا ہوا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ دے. اس کو علم روحانیت کے ذریعے سے اپنے ذوق اور شوق، اپنے خود کے اندر پائے جانے والے شوق کے ساتھ میں وہ آگے بڑھاتے ہیں. اور کیا فرمایا کہ ان کی بنیاد علم حاصل کرنا، علم شریعت، پھر اس کے بعد اس شریعت کے علم پر عمل کرنا. اس کے بعد ان کے اندر ذوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ آگے عمل کرتے ہوئے سیر اللہ کریں. تو اس شرعی علم اور سنت پر عمل کرتے ہوئے، یہ طریقہ اختیار کرتے ہوئے وہ اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہوتے ہیں. اس کی طرف سیر اللہ شروع ہو جاتی ہے. وہاں سے ایک مرید کہلاتا ہے، سالک ایک سالک کہلاتا ہے. اس کا سلوک شروع ہوتا ہے. جس کے پاس علم ہی نہیں ہے، جو علم سے محبت نہ کرے، جو شریعت کو سمجھنا نہ چاہے، وہ سوائے بہکانے کے کوئی اور عمل نہیں کر سکتا. وہ سوائے کسی کو بھٹکانے کے کچھ اور نہیں کر سکتا. گمراہ کر سکتا کہ میں بیٹا ہوں، میں فلاں ہوں تو میری بات صحیح ہوگی. نہیں، جب تک کہ یہ سادات کے اندر علم اور عمل، شریعت کا علم اور عمل نہ آ جائے، جب تک یہ چیز نہیں ہو سکتی. جب تک کہ آپ اپنے آپ کو، اپنے کبر کو ختم نہ کر دیں، تب تک آپ کے اندر اسرار اور اللہ تعالیٰ کے راستے کی لذت و شوق پیدا نہیں ہو سکتا. جب تک آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اللہ کا راستہ کیا ہے، اسلاف کی طریقت کیا ہے. تو ایسوں کی پیروی جو اپنے من کو مٹا کر خدمت خلق میں لگے تھے، جو شریعت کی پیروی کرتے ہوئے، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے، شریعت کا علم رکھتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھے، جنہوں نے اپنی تعلیم سے آپ کو راستے دکھائے، ایسوں کی تربیت میں رہنا، ایسوں کے راستے پر عمل کرنا، یہ آپ کا حق ہے، یہ آپ کے اوپر لازم ہے، یہ آپ کا فریضہ ہے. اگر بحیثیت مرید یا بحیثیت محب آپ اس سلسلے سے وابستہ ہیں، اس طریقت سے وابستہ ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ صرف مرید ہوں تو عمل کریں گے. آپ چاہنے والے ہیں، اس سلسلے کے سادات کو چاہنے والے ہیں، آپ کے اوپر طریقت لازم ہے. اگر آپ کے کوئی اور شیخ و مرشد نہ ہوں تو، اگر ہاں آپ کے پاس کہیں آپ کی ارادت کہیں پہ ہے، کسی شیخ کے ذریعے سے ان کی نگرانی میں آپ کا سلوک چل رہا ہے، تو کوئی اور بات ہے. ورنہ اس سلسلے کی تعلیم کو قبول کرنے کے لیے کوئی پریشانی ہی نہیں ہے، کوئی مشاکل نہیں ہے. اس سلسلے کی تعلیم تعلیم ہی وہ ہے جو قرآن و سنت میں نظر آئے، اس سے ہٹ کر کیا ہے. خلاصہ یہ کہ علم حاصل کرنے اور اپنے اسلاف کی کتابوں کا مطالعہ، اصول اور حقائق کو حفظ کرنے میں مشغول رہنا، اور پھر جو کچھ علم حاصل کیا جائے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ فطرت ہے بعلوی سادات کی.
اور یہ طریقت ہے بعلوی سادات کی کہ اس طریقت سے جو جڑ جائے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ علم حاصل کرے، اکابر مشائقین کی کتابوں کا مطالعہ کرے، پہچاننے کی کوشش کرے، دین و مذہب کو اور اس طریقت کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ مقصد حیات کیا ہے، انسان کو پیدا کیوں کیا گیا۔ اندھے آنکھ اندھے منہ بن کر کسی کے پیچھے چلے جانا یہ سوائے گمراہی کے کچھ نہیں۔ یہ آئندہ دروس میں آئے گا، ہمارے اکابرین کے حوالوں سے ہم وہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ، تو آپ کو پتہ چلے گا کسی کے پیچھے چل جانا، اندھی عقیدت اختیار کر لینا، یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ کوئی بھی طریقت کے نام پر، بزرگوں کے نام پر اپنے فلسفے ڈالتا پھرے، اپنی کوئی بات کرتا پھرے، اس کو ارے نہیں نہیں یہ تو بات ہے، یہ ایسی بات ہے، یہ ویسی بات ہے، یہ روحانیت کی بات ہے۔ جو بات اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے ٹکرائے وہ بے بنیاد ہے، وہ بے بنیاد ہے، وہ سوائے جھوٹ کے، نفسانیت کے کچھ نہیں۔ نہیں نہیں حضرت کے پاس پورا علم ہے، ایسے کر کے پہنچ جانا، یہ تو بدنامی ہے دین کی، یہ طریقتوں کی بدنامی ہے، یہ اولیاء اللہ کی بدنامی ہے۔ تو پہچان کیا بتا، علم حاصل کرنا، مشائقین کی کتب کا مطالعہ کرنا، جب تک کہ ہر مرید اپنے جس سلسلے سے وابستہ ہے یا جو بھی جس بزرگ کے سلسلے سے محبت کرتا ہے، حالانکہ مرید نہ ہو لیکن کسی ولی و صالح سے محبت ہے، تو ان کے ساتھ میں تعلق پیدا کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہیں ان مشائقین کی کتابیں اٹھانی چاہیے، پڑھنی چاہیے۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس زمانہ میں مشائقین ایسے بھی ہیں کہ جو مرید کرتے ہیں سلسلوں میں لیکن اپنے بڑوں کی کتابوں کا مطالعہ کرنے نہیں دیتے۔ کیوں کہ اگر مطالعہ کر لیں گے تو اس کتب میں جو ہے اور اس شیخ کا، اس مرشد کا عمل کیا ہے وہ صاف سامنے آ جائے، اور باطل اور حق صاف عیاں نظر آئے گا کہ بھائی ہمارے اس سلسلے کے مشائقین اور بزرگ نے یہ فرمایا ہے اور اس کا عمل ایک دم جدا ہے۔ تو لہذا یہ کوشش کرتے ہیں کہ کتب سے دور رکھیں، تعلیم سے۔ میں جو بول رہا ہوں سنو، میں کیا قرآن و سنت سے الگ بول رہا ہوں؟ ایسا بولنے سے نہیں ہوتا۔ کتاب و سنت ہے ہی اس لیے کہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتاب۔ ارے تم کتاب سے دور کیسے رکھ سکتے ہو جبکہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ساری طریقتیں جس کے ترے دہلیز کے اوپر جا کر پٹ جاتی ہیں، دم توڑ جاتی ہیں، ہر ایک کی روحانیت جہاں پہ جا کے ضم ہو جاتی ہے، ہر طریقہ جہاں پہ جا کے مل جاتا ہے، جس کے سمندر روحانیت کے اندر ساری روحانیتیں گم ہیں، اس ذات کے بارے میں اللہ نے کہا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ۔ یہ بہترین ذات، یہ بہترین نبی، یہ بہترین خلقت جو آج تک کے زمانوں میں سب سے بڑی خلقت، ہم نے تمہیں بھیجی کیوں؟ ہم نے تمہاری طرف اس ذات کو بھیجا کیوں؟ اس لیے بھیجا کہ سب سے پہلا فریضہ، سب سے پہلا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابِ۔ ہم نے اس لیے بھیجا کہ ہمارا حبیب تمہارے اندر جائے، تم جیسے گمراہوں کو علم دے، کتاب کا علم دے، پڑھائے کہ کتاب پڑھنی کیسے ہے، تعلیم دے کہ کتاب سمجھنی کیسے ہے، تعلیم دے کہ یہ کلام الہی یہ سمجھانا کیا چاہ رہا ہے۔ جس کے پاس میں وہ نہیں ہے، جو کتاب سے دور رکھے، نمازوں سے دور رکھے، آؤ آتے ہاتھ پیر چومتے رہو، ہاں یہ چلتا رہے، ایسی جگہوں پہ کیا ہے؟ ہم ہمارے سیدی و سندی حبیب مجتبیٰ بن جعفر العیدروس رحمہ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ سنتے رہے، اور اکثر اپنی تنہائیوں میں بھی قرآن کی سماعت اور قرآن کو لوگوں کو سنایا کرتے۔ کبھی درگاہ شریف تشریف لائے، قرآن لگا دو، بیٹھ جاتے۔ کیوں؟
وہ خود قرآن نہیں پڑھتے اس لیے بیٹھتے ہیں؟ نہیں. کیا ان کو وقت نہیں ملتا اس لیے بیٹھتے ہیں؟ نہیں. وہ اس لیے بیٹھتے تھے کہ مریدین ایسے وہ کہ جنہیں پڑھنا نہیں آتا، کم سے کم وہ قرآن کو سن کر قرآن کا نور ان کے سینوں میں، اور جو کچھ سنے اس سننے کے اثرات ان کے باطن کے اوپر آئیں کہ قرآن ہے. قرآن سننے میں بھی کیفیات پیدا ہوتی ہیں، ہدایتیں ملتی ہیں. یہ کافی باتیں ہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے، سب سے اصل کتاب کیا ہے جس کو پڑھنی ہے ہر مرید کو، ہر اس سلسلے سے وابستہ شخص کو؟ وہ ہے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اس سے بہترین آپ کو کوئی طریقت سمجھا ہی نہیں سکتا. اس کے بعد آتا ہے درجہ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کو سمجھنے کے لیے اس اساتذہ چاہیے، مشائخین چاہیے. مشائخین پڑھاتے تھے، پڑھتے تھے، سمجھاتے تھے مریدین کو. وہ ختم ہو گیا. اب کیا سمجھا رہے ہیں؟ اپنے نفس کی بات. منہ میں پان کا بیڑا ڈال دیے اور کچھ کہہ دیے، ہو گیا. کھانے پہ لے گئے، خوش کر دیے، انہوں کچھ ایک بات بول دی، ہو گیا. یہ طریقت ہے؟ نہیں. یہ جو دنیا کا تبادلہ ہے کہ سب اسی میں لگے ہوئے ہیں. اپنی دنیا کا مطلب لے کر جاؤ، اپنی دنیا. انہوں کچھ بول دیتے، بس یہ بات اللہ تعالیٰ کی وحی کی بات ہو گئی، یہ سمجھ کر نعوذ باللہ چلے گئے. ہو گیا، میرے کاروبار میں ترقی ہو گئی، میرے کو یہ فائدہ ہو گیا، میرے گھر میں سے یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. بس یہ طریقت ہے؟ طریقت تو یہ نہیں ہے. طریقت تو نام راستہ ہے سیر اللہ کا. اللہ کی طرف کیسے پہنچا جائے، اللہ کے ساتھ تعلق کیسے مضبوط کیا جائے، اس کا نام تھا. تو کہا کہ علم حاصل کرنا اور مشائخین اسلاف کی کتابوں کا مطالعہ کرنا، اسلام کے اصول اور اس کے حقائق، اس کو حفظ کرنا، یعنی کہ اس کو میمورائز کرنا، اس کو یاد کرنا اور اسبر ہو جانا کہ قرآن کا اسلوب یہ ہے کہ یہ چیز راستہ غلط ہے تو یہ غلط ہے. یہ اصول یاد ہو گیا آپ کو تو خلاص آپ سمجھنا کہ آپ اسلاف کے طریقے پہ ہیں. آپ سمجھنا کہ آپ بعلوی طریقت پر عمل پیرا ہیں. جب تک یہ نہ آئے، اصول سمجھ میں نہ آئے، پھر آپ کو آپ کے سلوک کو واپس سے زندہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کا تحیہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر سے اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے، کر کے مشائخین کے پاس بار بار اپنے آپ کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا بات ہے کہ مجھے چیز سمجھ نہیں آ رہی، کیا بات ہے کہ مجھے صحیح و غلط سمجھ نہیں آ رہا، کیا بات ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو سمجھ نہیں سک رہا ہوں. عمل دیکھو تو کچھ اور، نیتیں دیکھو تو کچھ اور. نہ مخلوق راضی، نہ خالق راضی. تو پھر یہ کون سی طریقت ہے؟ یہ کیوں بولتے ہیں پھر آپ ہمیں ہمارے سے محبت ہے، یا ہمارے سلسلے سے محبت، یا ہمارے بڑوں سے محبت ہے، ہمارے دادا کو چاہتے ہیں، ان کو چاہتے، جب آپ ان کے اس طریقے پہ عمل نہیں کرتے؟ آئیے علم حاصل کریے. آئیے، یہ دروس آپ کو وہی علم پڑھانے کے لیے ہے جو آپ شاید آپ کے پاس میں ذرائع موجود نہیں ہیں، شاید یہ کتب تک آپ کی رسائی موجود نہیں ہے، شاید اس کا فہم آپ کو نہیں ہے. تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آئیے یہ سلسلہ کیا بتا رہا ہے. یہ طریقت قرآن و سنت ہے. یہ طریقت کیا بتانا چاہتی ہے؟ قرآن و سنت کو بتانا چاہتی ہے. یہ طریقت کے معمولی سے نصیحتیں قرآن و سنت کا اور ان کی تعلیم اور اس کے اندر موجودہ نصیحتوں کا نچوڑ ہے کہ تمہیں آسان کر کے تمہیں بتایا جائے. آؤ علم سیکھو. آئیے جو اس سلسلے سے طریقت سے خاص طور پہ ہندوستان اور پاکستان جہاں سے ہمارے احباب سماعت کر رہے ہیں، اور اس سلسلے کی اولادیں جو وہاں سے پاکستان میں موجود ہیں اور دوسرے ممالک میں موجود ہیں، جو اردو بولتے سمجھتے ہیں، یہ ہم ان کے لیے کر رہے ہیں. عرب میں تو ٹھیک ہے، ہمارے مشائخین موجود ہیں، ان کا کام جاری ہے. ہم آپ کے لیے کر رہے ہیں. شیئر کریے، سمجھائیے، سکھائیے کہ کیسے چلا ہے.
علم خود سیکھیے، سکھائیے. جو آپ نے سنا اس کے اوپر عمل کی کوشش کیجیے. ان کو جن کو آپ سنا رہے ہیں پھر ان کو عمل کی طرف یادداشت کروائیے کہ آپ کو بھی عمل کرنا ہے. چاہے وہ اس سلسلے کے بچے کیوں نہ ہو، اس خاندان کے بچے کیوں نہ ہو، محبت کے ساتھ میں ان کو بھی تربیت کرنا، ان کو بھی احترام کے ساتھ میں ادب تربیت کرنا. اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں، لیکن ان کے ساتھ میں بدسلوکی کرنا اور بد نظامی کرنا، ہاں یہ ممانعت اس کی ضرور ہے. اس کو کبھی اللہ اس کے رسول نے پسند نہیں کیا. تو اس کے حصول کو اور پھر مشائخین کی کتابوں کو جو ہم پڑھ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، یہ سارا اس چیز میں آ گیا. پھر اصول اور حقیقتوں کو حفظ کرنا، تو اصول معلوم ہوں گے تو آپ اس کو حفظ کریں. ہم یہ کتابوں اور یہ دروس کے ذریعے سے آپ تک اصول پہنچانا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ اس کو حفظ کریں. یا رب، اس سلسلہ بعلویہ میں اور اس طریقت بعلویہ میں وہ بھی تھے جو 24 گھنٹے میں بڑی بڑی جلدیں پڑھ لیتے تھے. اس سلسلے کے بزرگوں کا طریقہ، ہم باپ کے بیٹے ہیں، ہمارے پاس صبح آ جاتا بیٹھے تو نہیں، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے، یہ طریقہ اس سلسلے کا نہیں ہے. ہمارے ایک ایک بزرگ نے ایک ایک کتاب کی وقت گردانی کی. 24 گھنٹے میں مکمل کتابیں موٹی موٹی پڑھ لیتے تھے. پڑھ کر اس پر عمل شروع کر دیتے تھے. کون سی کتاب؟ ناولز پڑھتے تھے، سٹوری بکس پڑھتے تھے، اٹھا کر فٹ بالرز کے، فلم سٹارز کے بلاگز پڑھتے تھے، ان کے لائف سٹائلز کو فالو کرتے تھے؟ نہیں. میگزینز پڑھتے تھے؟ نہیں. پھر کیا کرتے تھے؟ اپنے آبا و اجداد کا علم پڑھتے تھے، اپنے اسلاف کی کتابیں پڑھتے تھے کہ انہوں نے، بزرگوں نے کیا لکھا ہے، وہ اس پر عمل کرتے تھے. پھر ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے روزانہ احیاء العلوم میں سے ایک باب نکالا اور اس کی یعنی ایک چیپٹر نکالا اور شروع سے اس کتاب کو چیپٹر وائز پڑھتے تھے کہ آج ایک چیپٹر پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، سمجھائیں گے. جن کو سمجھ نہیں آتی تھی وہ اپنے مشائخین کے پاس میں بیٹھ کے روزانہ ایک باب، ایک چیپٹر پڑھتے تھے اور اس کا مطلب جہاں سمجھ میں نہیں آتا پوچھتے تھے، جہاں سمجھ میں بھی آ جائے پھر بھی ان سے مطالبہ کرتے تھے کہ وہ روشنی ڈالیں، وہ بتائیں کہ کیا ہے. تو وہ سمجھاتے تھے تو اس سے سمجھ آتا تھا. بعض ایسے بھی تھے کہ روزانہ ایک چیپٹر پڑھتے تھے. پھر ایسے بھی سادات ہیں اس میں کہ جنہوں نے اس کا ایک حصہ باقاعدگی سے پڑھا اور روزانہ ایک حصہ پڑھنے کا عہد کیا اور پھر اس پر قائم رہے. اور ایک حصہ چاہے کتنا ہو، آدھا پیج ہو، 1 پیج ہو، چیپٹر تو زیادہ بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. لہذا فیصلہ کیا کہ چلو میں ایک چیپٹر نہیں پڑھ سکتا، میں ایک حصہ پڑھوں گا، 1 پیج پڑھوں گا، 2 پیج پڑھوں گا اور اس کو سمجھنے اور عمل کرنے کی کوشش کروں گا. یہ ہمارے بڑوں کا طریقہ، ہمارے بڑوں کا طریقہ. اے بعلوی سادات، اے حبائب، یہ آپ کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ واٹس ایپ گروپوں میں میسیجز پڑھ لیے، فارورڈ کر دیے. کیا یہ ہمارا عمل تھا؟ نہیں تھا. یہ چیز پڑھیے، سنیے، اس پہ عمل کریے، اس کو پہنچائیے. اللہ المستعان، اللہ آپ کی ہماری مدد کرے کہ یہ کون سے جھمیلوں میں آ گئے، کہ کون سی دنیا طلبی میں پھنس گئے. پھر اس سلسلے کے مریدین آپ کیا کر رہے ہیں؟ کون سے بھی فارورڈڈ میسیجز، کوئی بھی فلاں چلا سوشل میڈیا میں کوئی مشہور ہو جاتا اس کی چیز کو لے لیتے اور لے کے کوئی بھی بات کو عام کر دیتے. ارے نہیں بھائی، ایسا سنیں ویسا سنیں. دین کیا اس کا نام ہے کہ یوٹیوب پہ سن لیے، وہ فلاں ریل میں سن لیے تو یہ صحیح ہے؟ نہیں ہے. آپ پڑھو کتاب. نہیں پڑھ سکتے تو جو پڑھانا چاہتے ہیں، جو بتانا چاہتے ہیں، اس چیز کو فالو کرو. پھر
کچھ ایسے بھی اس میں لوگ تھے کہ جنہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے دور دراز کے سفر کیے تھے. سیدنا فقی المقدم، سیدنا الامام عبد الرحمن السقاف، سیدنا امام عمر المحضار، سیدنا شیخ ابو بکر السکران، سیدنا امام محمد بن حسن جمل اللیل، سیدنا الامام ابی بکر بن حسن باشیبان، سیدنا الامام شیخ ابو بکر بن سالم، سیدنا الامام القطب الغوث الحبیب عبداللہ العیدروس الاکبر، پھر سیدنا امام ابو بکر بن عبداللہ العیدروس صاحب العدن، پھر سیدنا الامام عبداللہ بن علوی الحداد، سیدنا امام عمر بن عبد الرحمن العطاس، سیدنا امام علی بن محمد الحبشی، محمد بن علی الحبشی. یہ ساری کیفیتیں ہیں. کن کن کا تذکرہ کر لیتے ہیں. فقیر کے جد سیدنا حبیب عیدروس بن حسین العیدروس، ان کی زندگیوں میں سیدنا حبیب عیدروس فقیر کے جد امجد، ان کی زندگی 126 سال کی عمر مبارک، حیات ظاہری کا 126 سالہ عرصہ، جس میں سے آدھے سے زیادہ وقت پڑھتے ہی رہے. ایسا نہیں تھا کہ پڑھ لیے ہو گیا، نہیں. کئی بار ایسا ہوا کہ جو کتب پڑھ چکے تھے وہی کتب کو 25 مرتبہ اس کا ریویژن کرتے تھے دوسرے مشائخین کے پاس، اور اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس الاکبر احیاء العلوم کو اول سے آخر تک اتنے مرتبہ پڑھ چکے تھے کہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید جیسا حفظ ہوتا سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس الاکبر کو احیاء العلوم ویسے حفظ تھی. پھر مزید کھول کر پڑھتے تھے، اور پھر کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں خود سیدنا حبیب عبداللہ العیدروس کبریت الاحمر کے ابتدائیہ میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو اتنی بار پڑھا. اور سیدنا حبیب عیدروس بن حسین العیدروس فقیر کے جد امجد جو خط صالحین میں مدفون، وہ بھی فرماتے ہیں کہ جب اس کو پڑھو ایک نئے معنی کے ساتھ میں سامنے آتی ہے احیاء العلوم. پھر اس کو پڑھنے کے لیے صرف احیاء نہیں، مکہ تشریف لے گئے تھے، حضرموت سے نکل کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، ایک سال گزارا، پڑھے اکابرین سے، مشائقین سے، محدثین کبار سے پڑھے. وہاں سے نکلے انڈونیشیا، جاوا، مشائقین کی تلاش میں، پھر شام گئے، بغداد گئے، عراق گئے. تاریخ ہے، عراق میں مشائقین سے پڑھا، شام میں گئے، ملک شام میں، وہاں پہ مشائقین سے پڑھا. الغرض کے پڑھتے ہی رہے، اتنا پڑھا. سودان گئے اور پھر وہاں سے مشائقین سے لیا. افریقہ گئے، وہاں پہ موجودہ مشائقین سے حاصل کیا. پھر دیگر ایسے مقامات کے جو علم کا مرکز تھے، وہاں آپ اس زمانوں کی بات کر رہے ہیں ہم کہ جہاں پہ کار اور فلائٹس وغیرہ یہ سب کچھ نہیں تھا. جو سفر تھے یا تو کشتیوں پر تھے یا تو گھوڑوں پر تھے. اللہ اکبر، کتنی خواہش کی، کیسے پڑھا. تو کچھ ایسے تھے کہ جو دور دراز کے سفر کر کے پڑھتے تھے، آج بھی ہیں، پڑھتے ہیں جن کو شوق ہوتا ہے، جو زیادہ نہیں تو کم چند دن کے لیے ضرور جاتے ہیں، لیکن جا کے جتنا ہو سکا پڑھتے ہیں، واپس آتے ہیں، عمل کرتے، پھر موقع ڈھونڈتے ہیں، پھر جاتے ہیں، پھر دوسرے مشائقین کے پاس پڑھتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں. زندگی بھر پڑھتے رہے. ان کا تعلق بنیادی طور پر علوم قرآن سے ہے، سنت سے ہے، علم سنت سے ہے اور تصوف سے ہے. انہوں نے بنیادی طور پر کتاب التنبیہ اور المہذب اور پھر امام غزالی کی متفرق کتب اور امام نووی کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور اس کو کرتے رہے. یہ سارا کچھ جو ہے ان کا طریقہ رہا. ساری زندگی یہی چیز پر عمل کرتے رہے، پڑھاتے رہے،
پڑھتے رہے پڑھاتے رہے، پڑھتے رہے پڑھاتے رہے، نئے معنی سیکھتے رہے سکھاتے رہے. یہ دور ہے پہلوی سادات، یہ طریقہ ہے ہمارے اسلاف کا. آج بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے حبائب سادہ کے جو کابر علماء ہیں، باوجود کہ وہ خود درس دیتے ہیں، لیکن پھر ان کے مشائخین کے دروس میں جا کر پھر بیٹھتے ہیں سر جھکا کر اور ان سے علم مزید حاصل. حالانکہ وہ چیز انہوں نے بار بار سنی ہوگی، لیکن پھر سنتے ہیں، پھر سنتے ہیں، پھر سنتے ہیں. ہر مرتبہ وہی بات ایک الگ معنی کے ساتھ میں آتی ہے، ایک الگ معنی پیش کرتی ہے، ایک الگ ذہن دیتی ہے، ایک الگ شوق پیدا کرتی ہے. یہ اس کے لیے کہ جس کے اندر طلب ہو، سچائی ہو، اس طریقت کے ساتھ وفاداری ہو، اپنے آبا و اسلاف کے کردار کے ساتھ میں وفاداری ہو، جن کے سینے، جن کے دل، جن کے ذہن زنگ آلود نہیں ہوئے دنیا سے، ان کا عمل آج بھی ہے. ورنہ ہر جگہ لڑائی جھگڑا، فساد، جھوٹ، فریب اور طریقت و تصوف کے نام پر لوگوں کو برباد کر دینا، لوگوں کو لوٹ لینا، کھا جانا، نفع اختیار کرنا، استعمال کرنا، ساری یہی چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ساری یہی چیزیں پڑی. اور لوگ بھی جو آتے ہیں وہ مرید بننے کے بعد یا چاہت والا ہونے کے بعد کرتے ہیں، لیکن عمل کے بعد ابھی کام ہے، جا کے آتا ہوں، میں تھوڑا مصروف تھا، میں پھر آتا ہوں. اللہ المعین یار. تو یہ ساری چیزیں ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمت روش کے ذریعے سے کہ ہم وہ تعلیم کا احیاء کریں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ تعلیم آگے بڑھے، ہم پہچانیں، خاص طور پہ اردو بول چال والی نسلیں جو اس طریقت سے بہت دور ہوئیں، جن کے باپ دادا پردادا، جن کی نسلیں کبھی آتی تھیں، اس سلسلوں سے وابستہ تھی، لیکن انہوں نے تعلیم کی کمی ہو گئی، کہیں نہ کہیں رکاوٹ کچھ نہ کچھ بنی، کوئی نہ کوئی وجہ ہوئی، تو کبھی اولادوں کے پاس سے یہ علم کم ہو گیا، کچھ نہ کچھ وجہ سے. ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس میں دنیا ہی سبب بنی، کچھ دوسرے بھی سبب بن گئے، لیکن اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے. کوشش کرو، جستجو کرو اور اپنے سلسلے سے تعلق قائم کرو. اس سلسلے کے ساتھ میں جن کو علم ہے ان کے ساتھ میں قائم ہو، جن سے تعلق تمہارے پاس کمی ہے، کوشش کرو کہ تعلقات قائم کرو، قائم کر کے ان سے پڑھو، سیکھو اور اس سلسلے کو حاصل کرو. جہاں سے اس سلسلے کی دولت تم تک تمہارے انداز میں پہنچنا چاہتی ہے، تمہاری سہولتوں میں پہنچنا چاہتی ہے، باوجود اس کے کہ تمہارے پاس دنیاوی مشاغل ہوں، کوشش کرو کہ اپنے اوقات کو اس کے ساتھ میں جوڑ کر آ جاؤ، جوڑو. ایک زمانے دراز سے ہیب عادل بن محمد الجفری ہندوستان کا آنا جانا رہا، پھر اس کے علاوہ وہ بھی آن لائن جو ہے نا آپ کے لیے وقت نکال کے نشستیں دیتے ہیں، درس دیتے ہیں. ان کی نشستوں میں جوائن کیجیے. حبیب منیر پاشا باشیوان جیسی شخصیتیں رحمہ اللہ تعالی، اور حبیب مجتبیٰ بن جعفر العیدروس رحمہ حفظہ اللہ جیسے بزرگ وہ موجود ہیں ہمارے درمیان. ان سے استفادہ حاصل کیجیے، ان سے استفادہ حاصل کر کے عمل کریے. اللہ تعالی ہمیں اس طریقت کو بہتر سے بہتر انداز میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ اس دین کو صحیح انداز کے ساتھ، اس کے صحیح حقیقی معنوں کے ساتھ ہمارے سینوں میں اس کو جمائے، ہمارے سینوں میں اس دین کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے اعتقاد کے ذریعے سے اس دین کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں اس دین کا ایک صحیح ترین خدمت گزار بنائے رکھے، اس طریقت کے ساتھ میں وابستہ رکھے، اس طریقت کی تعلیم حقیقی کے ساتھ وابستہ رکھے، اس کے انوار، اس کے اسرار، اس کی برکتوں کے ساتھ وابستہ رکھے. وصلی اللہ علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. وما علینا